الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے جو بیانات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری و ساری ہے، آج یہ آن لائن اجتماع اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں علیکم بلزوم المساجد وکثرۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا وہ سارے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے سارے لوگوں کے لیے یہ ایک واضح تاکید ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تم مسجدوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس فرمان عالیشان میں ہمیں دو باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجدوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوقات مسجدوں میں گزارو، اللہ کی یاد میں گزارو، اس کے ذکر میں گزارو، اس کی عبادت میں گزارو، اس کی رضا اور خوشنودی والے کاموں میں گزارو۔ اور دوسری بات جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں تاکید فرمائی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ تو جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں ہیں اور بالخصوص ذاکرین اور ذاکرات، سالکین و سالکات،
ان کو آپ کے اس فرمان عالی شان کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے اور درود و سلام کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ بیان روحانی تربیت کے سلسلے میں ہے۔ یوں تو یہ بیان سارے ہی مسلمانوں کے لیے ہے، اور بالخصوص ہمارے وہ بھائی بہنیں جو تسبیحات کے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، وہ ذاکرین، ذاکرات، سالکین و سالکات، ان کے لیے یہ پیغام آج کا بیان خصوصی طور پر ہے۔ تفسیر روح البیان میں سیدنا علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، جسے امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذیبوا طعامکم بالصلاۃ والذکر۔ ارشاد فرمایا کہ طعام کو، جو کھانا پینا ہے، خوراک ہے، غذا ہے، طعام ہے، کھانا ہے، اسے نماز اور ذکر سے ہضم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی تاکید فرمائی کہ تم نے جو کھانا کھا لیا، اب کھانا کھا کے بیٹھے نہ رہو، کھانا کھا کے لیٹ نہ جاؤ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی نماز پڑھو، اس کا ذکر کرو، اس کی عبادت کرو۔ یہ جو ذکر میں تمہارا ہلنا جلنا ہوگا، مصروفیت ہوگی، مشغولیت ہوگی، یہ نماز میں جو تمہاری حرکات و سکنات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جائے گی، اور تمہارا کھانا جو ہے وہ بھی ہضم ہو جائے گا۔ عام طور پہ حکیم لوگ، طبیب لوگ اس کے لیے ورزش، چلنے پھرنے کی تاکید و تلقین کرتے ہیں کہ اتنا چلو، اتنا ورزش کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، اگرچہ وہ جائز ہیں، منع نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جو درس دیا ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے، اور اس پہ عمل کرنے میں ہمارے لیے زیادہ برکت، زیادہ فائدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طعام کو، کھانے کو ذکر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ہضم کرو۔ اس حدیث پاک کی شرح میں سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں مجمع البحرین کہا جاتا ہے، کہ جو شریعت میں بھی امام ہیں اور طریقت میں بھی امام ہیں، سبحان اللہ، یہ آپ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ اس کے لیے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، یا ایک تسبیح 100 دانے والی جو ہے، ایک تسبیح وہ اللہ کے ذکر کی کر لی جائے، یا ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد یا تو بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا کوئی تسبیح پڑھ لے، یا تلاوت قرآن پاک کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس کی برکات اسے نصیب ہو جائیں گی۔ پھر آپ ہمارے لیے بطور سبق ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کھا کر سو جانا، نہ ذکر الہی کرنا، نہ نماز ادا کرنا، اور ایسے ہی کھائے اور سو گئے، فرماتے ہیں اس سے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دل کے زنگ سے، دل کی قساوت سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الہی جل جلالہ اور نماز وغیرہ
سے ایک فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ دل سخت ہونے سے، زنگ آلود ہونے سے بچتا ہے، اور دوسری بات فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر کی بجا آوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کھانا کھلایا اس کھانے کا شکرانہ ادا ہوتا ہے، بندہ اس کی عبادت کر کے، اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا عملی طور پر شکر ادا کرتا ہے۔ زبانی طور پر تو اس نے دعا کی، الحمدللہ کہا اور شکر ادا کیا، اب عملی طور پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ نماز ادا کر کے، تلاوت قرآن پڑھ کر، تلاوت قرآن کر کے، ذکر اللہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزار کر وہ جو وقت گزارتا ہے تو یہ بھی شکرانے میں ادا ہوتا ہے کہ وہ اس کھانے کی نعمت کا عملی طور پر شکر ادا کر رہا ہے۔ اور یہاں مجھے سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا واقعہ یاد آیا کہ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک مکان میں ہم نے شب بیداری کی۔ حضرت رابعہ بصریہ اپنے کونے میں، اپنے حجرے میں، وہ اللہ کی یاد میں رات انہوں نے بسر کی، شب بیداری کی، عبادت میں وقت گزارا، نماز میں، ذکر میں، اذکار میں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وہ رات انہوں نے گزاری۔ اور میں نے بھی اپنے کونے میں، حجرے میں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، یاد میں مشغول رہا، اور یوں رات بسر ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، فضل فرمایا، ہمیں رات کو اپنے ذکر کی، عبادت کی توفیق دی۔ یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے فرمایا کہ اس رات کی عبادت کی جو توفیق ملی، اس کا شکر یہ ہے کہ دن میں ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں۔ اور انہوں نے پھر شکرانے کے طور پر دن میں روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اذکر اللہ، اللہ 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 اللہ۔ ان بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے کیا کہنے، ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ کل تک ہم کوئی تسبیح اتنی نہیں پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار نہیں کیا کرتے تھے۔ آج جو آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ انہوں نے تو روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، ہم ویسے اس کی بارگاہ میں دعا کر کے، التجا کر کے، زبان کے ذریعے سجدہ ریز ہو کر سجدہ شکر ادا کر کے اس کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کریں کہ مولا میرا تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، یہ تو نے کرم کیا، مجھے توفیق بخشی کہ آج میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہی ہوں، اور میں ذکر میں لگا ہوا ہوں، ذکر میں لگی ہوئی ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرا فضل ہے، یہ احسان سدا قائم رکھنا، یہ توفیق ہمیشہ مجھے ملی رہے، اور میں ذاکرین ہی میں رہوں، ذاکرات ہی میں رہوں، میں تیرے ذکر میں مشغول رہوں، کبھی غافل نہ ہوں، تیرے ذکر میں وہ اپنے اوقات بسر کروں، یہاں تک کہ دنیا سے جب جاؤں تب بھی تیرے ذکر میں مشغول ہوں، تجھے یاد کر رہا ہوں، تیری طرف دھیان اور توجہ میری ہو، زبان پر بھی تیرا ذکر ہو، دل میں بھی تیری یاد ہو۔ یہ دعائیں، یہ التجائیں اس کی جناب میں ہمیں بار
بار بار کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے لازیدنکم، وہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے خلوص دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اس ذکر کی توفیق ملنے پر، اس شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق ملنے پر، یہ تسبیحات کو پڑھنے کی توفیق ملنے پر، تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ اضافہ فرمائے گا، ہمارے ذکر میں بھی اضافہ ہوگا، عبادت کے معاملات میں بھی اضافہ ہوگا، دین پر عمل کرنے میں بھی اضافہ ہوگا، ہمیں تقوی کی دولت ملے گی، یاد الہی کی سوغات ملے گی، قرب الہی کی نعمت ملے گی، ہمارے لیے روحانیت میں اضافہ ہوگا، ہمارے دلوں میں نورانیت میں اضافہ ہوگا، اور ان ذکر و اذکار کی برکات و ثمرات میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکر کریں، بار بار شکر کریں، اور اس کی بارگاہ میں استغفار بھی کریں، معافی بھی طلب کریں۔ اے اللہ، جیسا مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا، جس توجہ کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تیرا ذکر کرنا چاہیے تھا، جس طرح تیری بندگی کرنی چاہیے تھی، اے مولا میں ویسا ذکر نہ کر سکا، میں ویسی بندگی نہ کر سکا، میرے خلوص میں بھی کمی رہ گئی، میری توجہ میں بھی کمی ہو گئی۔ اے کریم مولا، تو کریم ہے، تو مجھ پر رحم فرما، مجھ پر عنایت فرما، مجھ پر اپنا فضل فرما، میری اس کوتاہی کو معاف کر دے، بے توجہی کو معاف کر دے۔ اے اللہ، بس اپنی رحمت فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اسے قبول فرما لے، اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، اپنی عنایت کا ذریعہ بنا دے، اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا ہو اور استغفار بھی ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جو خطبہ میں پڑھی، آج اس کے حوالے سے کچھ بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچتا ہے، جان کا سودا کرتا ہے، اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اسے بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے، اس کی رضا طلب کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کا ہمیں مصداق بنائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کی تعریف کر رہا ہے، اور اس کا یہ وصف بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان تک کو قربان کر دیتا ہے، مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے کاروبار گھر بار کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہر چیز نچھاور کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کو نہیں دیکھتا، دنیا والوں کو نہیں دیکھتا، وہ مخلوق کی رضا کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، وہ آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ
اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں چند روایات ہیں، ان میں سے 4 جو روایات ہیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات، جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا اور مسلمانوں کو بھی ہجرت کا حکم آ گیا، پہلی بات تو قابل غور ہے کہ جدی خاندانی طور پر عرصہ دراز سے سالہ سال سے مکہ شریف میں رہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب اللہ نے فرمایا کہ میری رضا کے لیے مکہ چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، اب وہاں جو کاروبار سیٹل ہیں وہ بھی چھوڑ دو، جو مکان تم نے بنا رکھے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو، بس میری رضا کے لیے چل پڑو، مکہ سے مدینے کی طرف چل پڑو۔ اب یہ قربانی کا کتنی بڑی قربانی کا موقع ہے کہ ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، اپنے کنبے والوں کو بھی چھوڑ دو۔ سبحان اللہ تعالی۔ گھر بار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بس اللہ کی خاطر قربانی دو، ہجرت کرو، مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف چلو۔ مسلمانوں کے قافلے چل پڑے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں، وہاں رہتے ہوئے بھی اذیت دے رہے ہیں، رہنا بھی ان کو گوارا نہیں، اور وہاں سے جانا بھی ان کو گوارا نہیں، کہ جب مسلمان مکہ شریف سے تشریف لے جا رہے ہیں تم تو ان کے مخالف ہو، جانے دو، لیکن اب جانے بھی نہیں دینا اور رہنے بھی نہیں دینا۔ وہاں رہتے رہے، 13 سال ایک طویل عرصہ وہاں گزارا، کیا کیا تکلیفیں نہیں دیں، کیا کیا مصائب کے پہاڑ نہیں توڑے، مخالفت کے کون کون سے دروازے نہیں کھولے، یہاں تک کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر تک کہہ دیا گیا، آپ کے خلاف سازشیں کی گئیں، لوگوں کو بھڑکایا گیا، آپ کے راستے کو کے آگے رکاوٹیں ڈالی گئیں، تبلیغ سے روکنے کی انہوں نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ستایا، ان پر ظلم و ستم ڈھایا، جو ان کے ماتحت تھے، کوئی وہاں پر غلام تھے، ان کو کس کس طرح ستایا۔ الامان والحفیظ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں پر بڑی اذیتیں آئیں، تم پر کیا اذیت آئی تھی؟ وہ فرمانے لگے کہ جو میری مالکہ تھی، وہ ایک عورت تھی، وہ آگ کے اندر لوہے کی راڑ کو گرم کرتی تھی اور میرے سر پر رکھ دیتی تھی، کوئلے جلا کر مجھے اس پر لٹا دیا جاتا، میری کھال جلتی، چربی پگھل کر وہ کوئلے بجھتے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وہ جلی ہوئی پیٹھ کو دیکھا، ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ چلو مکہ سے ہجرت کرو، اب وہ بخوشی نہیں جانے دے رہے، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، جانے نہیں دے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی مخالفت۔ آپ کا جو کاشانِ اقدس ہے، حجرہ مبارکہ ہے،
اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں کہ گھر سے باہر آئیں گے تو ہم انہیں شہید کر دیں گے معاذ اللہ۔ جوان کھڑے ہیں ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں اٹھائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ اے علی، آج رات میرے بستر پر تم نے سونا ہے اور میں نے ہجرت کے لیے چلے جانا ہے، اور جو امانتیں میرے پاس کافروں کی اہل مکہ کی رکھی ہوئی ہیں تم نے بعد میں ان کو ادا کرنا ہے، صبح ان کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر مدینۃ المنورہ تشریف لانا ہے، تمہاری ملاقات وہیں پر ہم سے ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور فرمائیں، جان کے دشمن ہیں کفار و مشرکین، اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور آپ ان کی امانتوں کی ادائیگی کی فکر فرما رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج تو لوٹ مار کا سلسلہ چلا ہوا ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ دوسرے کو لوٹتا ہے، چاہے کاروبار میں ڈنڈی مار کر، ملاوٹ کر کے، 2 نمبر مال بیچ کر، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کر لوٹے، یا ڈاکو بن کر، چور بن کر لوٹے، یا مختلف سرکاری دفاتر میں رشوت خور بن کر لوٹے، یا کسی کی زمین کو ہتھیا کر قبضہ کر کے لوٹ مار کرے، کسی کی دولت کو لوٹے، کسی منصب پر کوئی دوسرا اس کا مستحق تھا اور یہ زور زبردستی کر کے رشوت کے بل بوتے پر یا کسی بڑی سفارش کے بل بوتے پر یہ نااہل ہو کر اس عہدے کا مستحق نہ ہونے کے باوجود اس مستحق کو وہ سیٹ نہ لینے دے اور یوں لوٹ لے اس کو۔ اور بھی طریقے سے لوٹ مار، اگر کوئی اپنا مال پاس رکھوا دے یا کوئی پلاٹ رکھوا دے تو اس کو اپنے نام کر لینا، خرچ کر لینا، ہڑپ کر جانا۔ یہاں تک کہ مولانا خلیل برکاتی صاحب سنی بہشتی زیور میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں کوئی چیز تحفے کے طور پر آتی ہے، کوئی کھانا بھیج دیتا ہے، کوئی میٹھی چیز بنائی وہ بھیج دی، پیار محبت میں پڑوسی ایک دوسرے کو، اہل محلہ ایک دوسرے کو اپنے گھر کے برتن میں کوئی سالن، کوئی کھانا، کوئی سویٹ ڈش بھیجتے ہیں۔ اب وہ برتن میں جو کھانا آیا ہے، وہ سویٹ ڈش آئی ہے، وہ تحفہ آیا ہے، تو وہ کھانا آیا ہے، برتن ہمارے لیے نہیں آیا۔ وہ برتن امانت کے حکم میں ہے، وہ ہمارے پاس اس کے لیے امانت ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ برتن کو اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں استعمال کے لیے نہیں دیا، یہ اس کی اجازت کے بغیر جو ہم اس برتن کو استعمال کر رہے ہیں یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آج نہ جانے ایسی کتنی امانتیں ہیں جس میں خیانت کی جاتی ہے۔ کسی نے ہمیں کوئی کاغذ دیا کہ پکڑنا، میں ذرا ابھی لیتا ہوں، کوئی ڈائری پکڑائی اور ہم اس کی ڈائری کو، اس کے لیٹر کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی۔ تو بہرحال ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، آج ہمارا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے مبارک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو تو ذلیل کیا ہی جا رہا ہے، اور معاذ اللہ ہمارے دین پر بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اگر آج ہمارا کردار عین اسلام کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے مطابق ہو، تو مسلمان بھی باعزت ہوں گے، ہم مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی، اور کوئی ہمارے دین پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ہمارا دین تو پاکیزہ ہے، کامل ہے، اس پر تنقید کرنے والا جاہل ہے، بے وقوف و بے عقل ہے۔
تنقید تو ہم بے عملوں پر ہونی تھی، لیکن وہ اسلام پر جو تنقید کرتا ہے وہ اصل میں اپنے دل میں جو اسلام کا بغض ہے اس کو نکالنے کا موقع ملتا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو خدا را ہم اپنے احوال اعمال کو درست کریں، اپنے کردار کو سنبھالیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہونے کے باوجود ان کافروں اور ان مشرکوں نے آپ کو صادق بھی مانا اور امین بھی مانا۔ اور آج ہمیں لوگ جھوٹا مانتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں، رشوت خور کہتے ہیں، سود خور کہتے ہیں، ڈنڈی مارنے والا کہتے ہیں، دو نمبریہ کہتے ہیں۔ یہ کیا کردار ہے؟ یہ مسلمانوں کا کردار ہے؟ مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا کہ تم ہمارے بستر پر آرام فرماؤ، ہم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تبارک و تعالی بستر رسول پر چادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر لیٹ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ یہ ہے آپ کا معجزہ۔ وہ بظاہر آنکھوں والے تھے، اندھے ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزر کر جا رہے ہیں، وہ اندھے ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی مٹی کی اٹھائی، ان کی طرف پھینکی، وہ جتنے بھی تھے ان سب کے سروں پر جا کر وہ مٹی پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اور بڑے آرام کے ساتھ انہی کے درمیان سے چلتے ہوئے تشریف لے گئے، اور وہ دیکھ نہ پائے، انہیں خبر نہ ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھو، جذبہ عشق رسول۔ یہ ہیں فدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار پر فدا ہونے والے، قربان ہونے والے۔ پتہ ہے کہ باہر کھڑا ہے دشمن تلوار لیے، بستر بھی رسول کا، چادر بھی رسول کی، میں نے اوڑھا ہوا ہے، اوپر سے نظر نہیں آ رہا۔ اگر انہوں نے انتظار کیا اور حضور انہیں آتے ہوئے دکھائی نہ دیے، اندر آ کر حملہ کر دیا اور قتل کر دیا تو ایسا ہو سکتا ہے، مگر انہوں نے اپنے قتل ہونے کی کوئی پرواہ نہ کی کہ سرکار نے جو فرما دیا وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مدینے میں ملاقات ہوگی، اب کوئی علی کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور بڑے اطمینان سے سوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو سورۃ البقرہ کی خطبہ میں پڑھی گئی، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اسی ضمن میں نازل ہوئی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے آدمیوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ مولا علی نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ یہ جان جا سکتی ہے، یہ سودا کیا کس لیے کیا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ محبوب نے فرما دیا، بس ان کی اطاعت ہونی چاہیے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی کی حکم عدولی نہ ہو۔ بتائیے آج یہ جذبہ ہمارے اندر کتنے فیصد پایا جاتا ہے؟ آج ہم قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں،
آپ کے دین کے الٹ چلتے ہیں، دین کے خلاف چلتے ہیں، یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلیے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلی روایت میں نے اس آیت مبارکہ کی شان نزول کی، آپ کے گوشے گزار کی۔ اب دوسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسے امام ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو صحابی رسول سیدنا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اللہ و رسول کے حکم کے مطابق ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، کافروں کو پتہ چل گیا، وہ آپ کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے بھی اپنے سواریاں آپ کے پیچھے لگا دیں، آپ آگے آگے جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف، اور یہ کفار مشرکین آپ کو روکنے کے لیے آپ کے پیچھے چل پڑے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 100 سال تھی، بڑھاپا ہے، لیکن جذبہ جوان ہے۔ بظاہر جسم پر بڑھاپا دکھائی دے رہا ہے، مگر عشق تو جوان ہے، محبت رسول تو جوان ہے، رضا الہی کا جذبہ تو جوان ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت رسول میں اب مکہ المکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے مکہ شریف میں رہتے ہوئے مکان بھی بنایا، مال بھی آپ نے کاروبار بھی کیا، اللہ اکبر، اب سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور مکہ والوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اور بوڑھا شخص جا رہا ہے، بظاہر بوڑھے ہیں، چلو بوڑھا ہے سے تو جانے دو، نہیں، بوڑھے کا تعاقب بھی کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ جب سیدنا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دشمن قریب آ گیا ہے، سر پر چڑھنے والا ہے، آپ نے سواری کو ایک طرف کھڑا کیا، نیچے اتر آئے۔ یہ بوڑھے ضرور تھے مگر بہت بڑے تیر انداز تھے، نشانہ خطا ہی نہیں جاتا تھا، ایسے تیر انداز تھے۔ آپ نے کافروں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تم جانتے ہو میں کتنا بڑا تیر انداز ہوں، جب تک میری ترکش میں تیر ہے تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا، میں تیر برساتا رہوں گا اور تم کوئی قریب نہ آ سکو گے۔ اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں تلوار ہے، جب تک یہ تلوار میرے ہاتھ میں یہ چلتی رہے گی میں تمہیں کاٹ کر رکھ دوں گا، مگر اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ کیوں مجھے روکتے ہو؟ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں یہاں رہ کر تمہیں کیا فائدہ پہنچاؤں گا، اور یہاں سے جا کر تمہیں کیا نقصان دوں گا؟ مجھے جانے دو۔ میرے آقا تشریف لے گئے، میرے محبوب تشریف لے گئے، اب میں مکہ میں رہ کر کیا کروں گا؟ اب یہاں رہنے کو میرے لیے کچھ نہیں، میری روح، میری جان، میرا ایمان، میرا دین، میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا تو مدینے تشریف لے گئے، میں ان کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں، بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر میں تمہارے کس کام کا؟ چلو میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، مکہ المکرمہ میں میرا مکان بھی ہے اور اس کے اندر مال بھی رکھا ہوا ہے، میں تمہیں مکان بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں اور تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مال کہاں رکھا ہوا ہے، تمہیں وہ مال بھی دے دیتا ہوں، بس تم مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دو، بیچ میں رکاوٹ نہ بنو۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، ایک یہ جذبہ ہے کہ اپنے دین پر سب کچھ قربان، مال بھی قربان، جان بھی قربان، مکان بھی قربان، وطن بھی قربان، اور ایک وہ کافر، بے دین،
باطل دین والے، انہیں تھوڑی سی لالچ دی، تھوڑا سا دانہ ڈالا، چھوڑ بیٹھے۔ جس دین کے لیے پکڑنے کے لیے آئے تھے اس کو چھوڑ بیٹھے اور لالچ میں آ گئے۔ وہ میرے بھائی غور کریں کہ جو آج مال کے لالچ میں آ کر، مال کی چمک دمک کو دیکھ کر، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت مطہرہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں کو لعنتی فرما دیا۔ اور آج ہم مال کی محبت میں، مال کی چمک میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی چمک میں رشوت خوریاں کرتے ہیں۔ سود کو آپ نے فرما دیا کہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آج یہ سود کا کام جو ہے وہ دھڑا دھڑ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا، مال کی محبت میں ہو رہا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیبت کرنا ہے وہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آج کون سی ایسی مجلس و نشست ہے کہ جہاں غیبتیں نہیں ہوتی؟ حتیٰ کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بھی گپے لگاتے، غیبتیں اور چغلیاں لگاتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ تو مال کی محبت میں آج جو لوگوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مال کی محبت میں شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، مال کی محبت میں اللہ اور رسول کی رضا کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک وہ مسلمان تھے جو اللہ اور رسول کی محبت میں مال کو قربان کر دیتے تھے، ایک آج کے مسلمان دکھائی دے رہے ہیں جو مال کی محبت میں اللہ کی رضا کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو آپ نے انہیں آفر دی، کافروں کو، مشرکوں کو۔ ان کی رال ٹپکنے لگی، اچھا بتاؤ کہاں مال رکھا ہوا ہے؟ آپ نے ان کو ٹھکانہ بتا دیا، مال کا پتہ دے دیا، اور صحیح صحیح دیا، یہ نہیں کہ کوئی دھوکہ دیا، صحیح صحیح پتہ دے دیا، سارے مال کا پتہ دے دیا کہ مال کیا چیز ہے۔ سرکار کے قدم مل جائے، آپ کی صحبت مل جائے، آپ کا دامن مل جائے، آپ کا دیدار مل جائے، آپ کی سنگت مل جائے، میں آپ کے قدموں میں پہنچ جاؤں، اس مال کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر کافروں نے آپ کو جانے دیا۔ آپ جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ فرمانے لگے، اے صہیب تمہیں مبارک ہو، تم نے بڑے نفع کی تجارت کی ہے، بڑے منافع، بڑے فائدے کی۔ آپ نے فرمایا، حضور کون سی تجارت، کیسی تجارت؟ فرمایا تم مکہ المکرمہ میں کافروں کے ساتھ جو ڈیل کر رہے تھے، اپنا مال اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کی خاطر جو اپنے مال کو قربان کر رہے تھے، مکہ المکرمہ میں تم یہ سودا طے کر رہے تھے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی مدینہ المنورہ میں یہ آیت نازل فرما رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ آدمیوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچتا ہے، اپنی جان بیچتا ہے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک تیسری روایت بھی سن لیجئے، جس کو سیدنا حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں ایک کافر شخص تھا،
وہ مسلمان ہو گیا، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، وہ مسلمان ہوا اور ادھر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم آ گیا۔ غور تو کریں اسلام سے کیسی محبت تھی کہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہیں، اور ادھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ مسلمان اب اپنا سب کچھ چھوڑ کر چل پڑے، انہوں نے بھی اپنا وطن چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، سرکار کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے یہ بھی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف چل پڑے۔ جیسے کہ میں نے کہا اب کافروں کو مسلمانوں کی ہجرت بھی گوارا نہیں تھی، اب یہ چل پڑے مدینہ المنورہ کی جانب، نئے نئے مسلمان ہیں، کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ ہم نہیں جانے دیں گے، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جانے دیں گے، یہاں قیدی بنا کر رکھیں گے۔ مگر انہوں نے تو اس جلوہ محبوب کو دیکھنا تھا، اس دیدار رخ زیبا کو حاصل کرنا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا تھا، آپ کے قدموں میں وقت کو گزارنا تھا۔ انہوں نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ چلو ہم سے کوئی ڈیل کر لو، ہماری جان بخشی کرو، ہم مدینہ جانا چاہتے اپنے محبوب کی بارگاہ میں، اپنے آقا کی بارگاہ میں، کیا چاہتے ہو؟ جو چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ میرا گھر بھی لے لو، میرا مال بھی لے لو، جتنی میری مال و متاع سامان ہے وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں، سارا کچھ تمہارے حوالے کرتا ہوں، بس ایک ہی سوال ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے دو۔ انہوں نے جب مال کو دیکھا، مکان کو دیکھا اور سامان کو دیکھا تو ان کی رال ٹپکی اور انہوں نے کہا اچھا چلو یہ سب کچھ ہمارے حوالے کرو اور پھر چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور پھر کافروں نے انہیں چھوڑا اور یہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ تعالی، جب مدینہ المنورہ پہنچے ان کی ملاقات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نو مسلم، اللہ اکبر، اس کو فرمایا کہ بھائی تم نے تو بڑی نفع بخش تجارت کی ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں نے کیا تجارت کی ہے؟ آپ نے فرمایا جو تو مکہ المکرمہ میں تجارت کر کے آیا ہے اس سے بڑی نفع بخش تجارت کیا ہوگی کہ تو وہاں اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنا مال قربان کر رہا تھا، مکان قربان کر رہا تھا، سامان قربان کر رہا تھا، اپنی جان قربان کر رہا تھا، اللہ رسول کے لیے سب کچھ قربان کر رہا تھا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر یہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان کا سودا کرتا ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ پھر یہ بھی تو مقام غور ہے کہ حضرت صہیب ادھر سودا کر رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، اور مدینہ المنورہ میں حضرت ابو بکر انہیں بتا رہے ہیں۔ یہ مسلمان مکہ المکرمہ میں سودا کر رہے ہیں اور مدینہ المنورہ میں سیدنا فاروق اعظم انہیں بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے بتایا؟ حضرت عمر فاروق کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور انہوں نے کیوں نہ بتائیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا
تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ تعالیٰ جو غیب الغیب ہے وہ آپ پر ظاہر ہو گیا تو پھر کون سا ایسا غیب ہے جو رہ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہ ہوا؟ یہ دنیا کا یہ سارے غیب اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا اپنے محبوب پر ظاہر فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے بعد بارگاہ رسالت میں مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، اسی حاضری کے لیے تو سودا کر کے آئے تھے، اسی دربار میں پیشی کے لیے تو یہ ساری قربانیاں دے کر آئے تھے، ان قدموں میں رہنا تھا، اسی لیے تو سب کچھ لٹا کر آئے تھے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضر ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے صہیب تمہاری تجارت جو ہے بڑے نفع والی ہے، بڑی نفع یاب ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ آدمیوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان کو بیچتا ہے، اللہ کے لیے سودا کرتا ہے۔ آج تو لوگ دنیا کے لیے سودا کرتے ہیں، کوئی دوستوں کے لیے، کوئی گھر والوں کے لیے، کوئی اس کے لیے، کوئی اس کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب بندہ وہ ہے جو میرے لیے سودا کرتا ہے، میری رضا کو پانے کے لیے، میری خوشنودی کو پانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چوتھی روایت جسے علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب اہل مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھایا، انہیں شہید کر دیا، بڑی بے دردی کے ساتھ بڑا ظلم ڈھایا۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ادھر وہ کفار ناہنجار حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر تلواروں کے وار کر رہے تھے، تیر برسا رہے تھے، برچھیوں کے وار کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور ادھر حضرت خبیب بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہے تھے، مولا ہمیں جو ڈیوٹی لگی تھی تیرے دین کو پہنچانے کی وہ ہم نے پہنچا دیا، اب ہمارے حال کو اپنے محبوب تک تو پہنچا دے۔ تو داتا حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ شہادت سے پہلے حضرت خبیب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ غلام دنیا سے جاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کر رہا ہے، اور سرکار مسکرا بھی رہے ہیں، سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آخر کار وہ سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے شہید ہو گئے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ ہم تو آرزو رکھتے ہیں، وہ تو واقعی ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ دیدار بھی ہو رہا تھا اور روح پرواز بھی کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں فرمایا، کون ہے کہ جو اپنی جان پر کھیلے اور میرا غلام خبیب سولی پہ لٹکا ہوا ہے مکہ المکرمہ میں، اسے وہاں پکڑا ہوا ہے، تو تم جاؤ، کون جا سکتا اور اسے مدینے لا سکتا ہے ان کی لاش مبارک کو؟ تو حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، حضرت مقداد بن اسود کھڑے، حضور ہم حاضر ہیں، ہم اپنی جان پر کھیل کر جائیں گے، لے کر آئیں گے۔ اور یہ گئے، اور واقعی اس وقت مکہ میں ساری حکمرانی کافروں کی تھی، دشمن تھے،
اور انہوں نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشِ اقدس کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ آدمیوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان کو قربان کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا سودا کرتا ہے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ ان صحابہ نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، انہیں پتا تھا جان جا سکتی ہے، کہاں جا رہے؟ دشمنوں، کافروں، مشرکوں کے وطن میں، اور ان کا جہاں غلبہ ہے۔ لیکن ادھر رسول اللہ کی آرزو کو دیکھا، خوشی کو دیکھا کہ محبوب کی خوشی اسی میں ہے کہ میرا غلام خبیب جو ہے سولی پہ لٹکا نہ رہے، اسے کوئی سولی سے اتارے، عزت کے ساتھ لے کر آئے۔ انہوں نے رسول اللہ کی خوشی کو دیکھا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ آج ذرا ہم غور کریں، اللہ و رسول کی خوشی کو دیکھتے ہوئے آج تک ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا مشقتیں جھیلی ہیں، کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنا اپنے آپ پر ہم نے زور ڈالا ہے، کتنا ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر آپ لسٹ بنائیں 50 سال کی زندگی میں، 40 سال کی زندگی میں، 30 سال کی زندگی میں، 20 سال کی زندگی میں ہم نے اللہ اور رسول کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا، ماں باپ کے لیے کیا، دوستوں کے لیے کیا، بیوی بچوں کے لیے کیا، افسر کے لیے کیا، ملازموں کے لیے کیا، اس کے لیے کیا، اس کے لیے کیا، حتیٰ کہ گھر میں جو جانور پال رکھا ہے اس کے لیے کیا، اس کی خوشی کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے تو کیا۔ مجھے بتاؤ اللہ کی خوشی پانے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے ہم نے آج تک کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ اللہ و رسول نے نماز کا حکم دیا، اس کے لیے ہم نے قربانی دی کہ کاروبار چمک رہا، دکان پہ رش لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، کیا ہم نے شٹر گرا دیا اللہ رسول کی رضا کے لیے؟ اللہ و رسول نے ہمیں بدنگاہی سے روکا، اور ہم نے دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ تو بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، بھول گئے، اور ہم تاک جھانک میں لگ گئے۔ بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، بد کلامیاں ہو رہی ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اور رسول نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، تکلیفیں آ رہی ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں، گھر والے نہیں مان رہے، سسرال والے نہیں مان رہے، اللہ تو مان رہا ہے، اس کی خوشی کے لیے قربانی دی، تکلیفیں اٹھائی۔ ویسے دنیا داری میں تو روتے ہیں کہ سسرال نے یہ ستا دیا، ماں باپ نے یہ تکلیف دے دی، بہن بھائیوں نے یہ اذیت پہنچا دی، پڑوسیوں نے یہ کر دیا، سہیلیوں نے یہ کر دیا، ان کی تکلیفیں تو گنواتے ہیں، وہ اٹھاتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے کون سی تکلیف اٹھا لی؟ یہاں تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے جو بچیاں پردہ کرتی ہیں، شادی کے بعد سسرال والے کہتے تو مسلمان ہیں خود کو، مگر اسلام کی دشمنی، قرآن کی دشمنی، اللہ اور رسول کے احکام سے دشمنی، ہم نہیں پردہ کرنے دیں گے۔ اور پھر یہ بچی ہمت ہار دیتی ہے، یہ قربانی نہیں دیتی اللہ اور رسول کی رضا کے لیے۔ آج اللہ اور رسول کی رضا مردوں کے لیے داڑھی رکھنے میں ہے، اور آج کوئی کہتا نوکری کا مسئلہ، کوئی کہتا گھر کا مسئلہ، کوئی کہتا بیوی کا مسئلہ، کوئی کہتا افسر کا مسئلہ، کوئی کہتا ماں باپ کا مسئلہ، سب کے مسئلے سناتے ہیں، اللہ اور رسول کا مسئلہ کوئی نہیں، ان کی رضا کا مسئلہ کوئی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ہم کامل مسلمان ہیں یا یہ صحابہ کامل مسلمان ہیں؟ انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، رشتہ دار بھی چھوڑ دیے، پورا کاروبار سیٹل تھا وہ بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا، جان کی قربانی کی بھی پرواہ نہ کی۔ کس لیے؟ اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کو تو چاہیے کہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے
تن من دھن سب کچھ قربان کر دے۔ اسلام کے صدقے میں ہی یہ سب کچھ ملا ہے۔ جب جب اسلام کو ضرورت ہو ہمارے مال کی، ہم اپنا مال پیش کر دیں، ہمارے کاروبار کی ہم اپنا کاروبار پیش کر دیں، ہمارے گھر کی ہم گھر پیش کر دیں، ہماری اولاد کی قربانی کی اولاد کی قربانی پیش کر دیں، اور جب اسلام ہم سے ہماری جان کی قربانی مانگے تو ہم سوچنے میں وقت نہ گزاریں، اپنی جان بھی اسلام کے نام پیش کر دیں۔ یہی مسلمانی ہے، یہی اللہ و رسول کی رضا کا راستہ ہے۔ ہوش میں آئیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار مسلمانوں والا ہونا چاہیے، اور کامل مسلمان صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے جیسا ہونا چاہیے۔ ہم سوشل میڈیا پر، ڈراموں میں، فلموں میں، میڈیا پر دیکھتے ہیں یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو، ان فاسقوں کو، فاجروں کو، اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را ہوش میں آئیے، مسلمان بنیے، اللہ کی رضا والے کام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو ہمیں سبق دیا ہے اس سبق کو حاصل کیجئے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اپنے محبوب بندوں کے لیے کہ اس کے محبوب بندوں کی پہچان کیا ہے، کہ وہ سودا کرتے ہیں اپنی جانوں کا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پتہ چلا اللہ کی رضا ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ آج اللہ کی رضا و خوشنودی پانے کے لیے ہم جان تو بڑی بات چیز ہے، مال بھی قربان نہیں کرتے، ہم وقت بھی قربان نہیں کرتے۔ تو ہوش میں آئیے، ہمت فرمائیے، اور اس آیت مبارکہ کو اپنے پیش نظر رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے طالب بن کر زندگی گزاریے۔ اب زندگی مختصر باقی رہ گئی ہے، اس کو ادھر ادھر ضائع کرنے کی بجائے فضولیات میں، دنیا کے پیچھے لگ کر، دنیا کی محبت میں پڑ کر، نفس و شیطان کی پیروی کر کے، نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے، مخلوق سے بے جا محبت کر کے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے لگ کر ہرگز ہرگز اسے نہ گزاریے، بلکہ خالق کی طرف سے اب اللہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ اب اللہ کی طرف ہجرت کیجئے، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف ہجرت کیجئے، اللہ کی ناراضی والے کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں کی طرف ہجرت کیجئے۔ اسی میں ہماری فلاح و کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو وہ ذاکرین و ذاکرات کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی سعادت بخشی ہے، وہ غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف ہجرت کریں۔ یہ نہیں کہ اب تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر شروع ہو چکا ہے لیکن پھر ڈبکی مار دی، ذکر چھوڑ دیا، غفلت میں چلے گئے، مہمان آئے ذکر چھوٹ گیا، تھوڑا سا بخار چڑھا ذکر چھوٹ گیا، نزلہ ہو گیا ذکر چھوٹ گیا، سر میں درد ہو گیا ذکر چھوٹ گیا، ادھر چلے گئے تھے ادھر چلے گئے تھے ذکر چھوٹ گیا، یہ وہ آ گیا تھا وہ آ گیا تھا ذکر چھوٹ گیا۔ اب یہ ذکر چھوڑتے رہے، نہیں، غفلت کی طرف سے ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف۔ اب جب یاد میں آ گئے تو غفلت کی طرف نہیں جانا، اب غفلت کا منہ نہیں دیکھنا۔ بس آج اس بیان سے یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا۔ جو تسبیحات ہمیں ملی ہوئی ہیں، جو ذکر سبق ہمیں ملا ہوا ہے، اس کو ڈیلی بنیاد پر ہمیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہاں تک ہے، جب اللہ تمہیں کوئی نعمت دے، فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ یہ نعمت ہے تو پھر اس کا شکر کیسے ادا کرو؟ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتیں دیں۔ اگر نعمتوں کو ہم شمار کرے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو جب نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اس کے شکر کو کیسے ہم ادا کر سکتے؟ اگر 24 گھنٹے بھی
ہم اللہ کا ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، بندگی کرنے میں، خوشی والے کام کرنے میں گزاریں تو بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے ذکر کو پابندی کے ساتھ آپ ادا کریں، اپنی تسبیحات کو، اپنے سبق کو۔ اگر کبھی کسی مجبوری، کسی مصروفیت کی وجہ سے اس وقت پر جو آپ نے مقرر کیا ہے ذکر و اذکار نہ ہو سکیں تو اس دن ناغہ ہرگز نہ کریں، قربانی دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے قربانی دیں۔ ہمارے صحابہ نے قربانی دی، جان کی، مال کی، مکان کی، کاروبار کی، وطن کی، سب کچھ قربانیاں دی۔ آپ قربانیاں دیں، کس لیے؟ اس رات 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ جو آپ کے ذکر کا وقت ہے، لیٹ سو جائیں۔ جب آپ فارغ ہوں، اب لوگ لیٹ گئے، آپ مصلی بچھائیں، آپ وضو کریں، مصلی بچھائیں اور اپنے ذکر کے لیے، سبق کے لیے، تسبیح کے لیے بیٹھ جائیں۔ ناغہ نہ کریں، غفلت میں نہ سوئیں، کوئی دن ایسا نہ گزاریں کہ آپ کا سبق نہ ہو، تسبیحات نہ ہو، ذکر نہ ہو اور اسی طرح سو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی سونے میں اسی نیند میں موت آ جائے اور ہم غافلین میں شمار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے، غافلین کی صحبت سے بچائے اور ہمیں اپنے ذکر پر اور اپنی یاد پر استقامت اور ہمیشگی عطا فرمائے۔ اور آج جن بزرگوں کا ہم نے یہ ذکر سنا ہے، ان کے طفیل ہمیں اے اللہ اپنی رضا پانے کے لیے ہمیں اپنی جان، مال، اپنی عزت، اپنا آبرو، اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار، کاروبار، سب کچھ تیرے نام پر، تیری رضا پر قربان کرنے والا اچھا، سچا، کامل مسلمان بنائے۔ ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آن لائن بیانات سنتے رہیے اور دوسروں کو سناتے رہیے۔ یہ بیان جو آج جس نے نہیں سنا اس کو یہ یوٹیوب پر موجود ہوگا، تو آپ اس کو یہ بیان سنائیں۔ آپ یہ کام کریں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ اس بیان کو شیئر کریں، دوسروں کو سنائیں۔ اس طرح اس پیغام کو جو اللہ رسول کا پیغام ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو عام کریں۔ جو اب تک بیانات ہو چکے ہیں وہ بھی ریکارڈ پر، وہ بھی چینل پر موجود ہیں، ان کو گاہے بگاہے سنتے رہا کریں۔ ہر بیان میں بہت بڑے اسباق ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہمارا بیان ہوتا ہے وہ اگلے ہفتے نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس سے اگلے ہفتے بیان ہوگا۔ یہ جو ناغہ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے شیخ کریم قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن جامی سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کے آستان عالیہ پر سالانہ محفل میلاد اور 11ویں شریف ہوتی ہے۔ وہ اس بار آنے والا جو ہفتہ ہے 19 تاریخ کو وہ انشاءاللہ منعقد ہوگی، تو اس دن ظاہر ہے ہم وہاں مصروف ہوں گے تو بیان ریلے نہیں کر سکیں گے، اور یہ دعوت عام ہے آپ سب کے لیے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر 19 کے بعد جو 26 تاریخ کو ہفتہ آئے گا اس میں انشاءاللہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ریلے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذکروا اللہ 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 جل جلالہ۔